وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا
نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب احباب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات یہ خوشیوں برے لمحات یہ خوشیوں والی گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ کریم نے حضور کی امت پر مسلمانوں پر بہت فضل فرمایا کہ اتنا رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ پھر اس ماہ رمضان کے اندر اللہ کریم کی رحمت کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، بخشش کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت ہزاروں کے حساب سے اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر جب مہینہ گزر جاتا ہے، جب چاند رات آتی ہے، تو جن بندوں نے پورا مہینہ محنت کی ہوتی ہے، روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تو جو چاند رات گزری ہے پھر اس چاند رات کے اندر اللہ اپنے بندوں کو عیدی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس رات کے اندر اپنے بندوں کو جو محنت کی ہوتی ہے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کا ہمارے اوپر فضل دیکھیے، کرم دیکھیے، اس نے ہماری بخشش کے لیے کتنے بہانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کتنے اس نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں کہ چل رمضان دے وچ صحیح رمضان گزر گیا، چل چند رات نہیں کچھ کر لا۔ فرمایا اگر چاند رات بھی تیری ایسے گزر گئی ہے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ پورے مہینے میں بخشے جاتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر جو عید کے دن بھی نماز کا اہتمام کرے، عید کے دن بھی قرآن کی تلاوت کرے، عید کے دن بھی اللہ کا ذکر کرے، خوشیوں والے لمحات کے اندر آمنہ کے لال پر ذوق سے، شوق سے، محبت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے تو ماہ مدینہ ارشاد فرماتے ہیں سنو، اور جنہیں پورے مہینے دے وچ بخشے گئے نے اللہ عید والے دن انہیں دی بخشش کر چھڑتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے صبح بھی یہ عرض کیا تھا عید کا مطلب کیا ہے، عید کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف نئے کپڑے پہن لینا اس چیز کا نام عید ہے؟ کیا ہم اس طرح خوشیوں کا اظہار کر کے صرف اس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم اظہار کریں، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سونا پہنتے ہیں، سونا کھاتے ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے تو اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان خوشیوں والے لمحات کے اندر جو ماڑے بندے ہیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے، جو یتیم ہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ کیوں؟ عید کا دن ہے، جس طرح ہم سب حاضر ہو رہے ہیں، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام تیاری فرما کر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے محبوب تشریف لے کر جا رہے ہیں خرامہ خرامہ۔ راستے میں ایک بچے کو دیکھا، میں اور آپ اس چیز کو نوٹ کریں، عید کا دن ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور منہ دھویا بھی نہیں، کنگھی تک نہیں کی، اور بچہ رو رہا ہے۔ عید کا دن ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ تیرے اور میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام حالانکہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، صحابہ انتظار فرما رہے تھے۔ اب حضور نے دیکھا کہ یہ بچہ عید کے دن رو رہا ہے، اس بچے نے عید کے دن
پرانے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، ہمیں کوئی ایسا بچہ نظر آئے تو ہم کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں. یار اللہ نے مینوں جو نہ دیتا تو میرا رشتہ دار یا میرا کوئی بیلی کوئی یتیم بچہ اگر میں وہ خدمت کر سکتا تو میرا حق بنتا میں وہ خدمت کراں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جاتے، توجہ میں جب رکھیے گا، نماز کے لیے جا رہے تھے. اس بچے کو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. فرمایا بیٹا آج تو عید کا دن ہے، آج تو ہنسنے مسکرانے کھیلنے کا دن ہے. بیٹا آج تو نئے کپڑے پہننے کا دن ہے. بیٹا آج تو نہانے دھونے کا دن ہے، خوشیوں کا اظہار کرنے کا دن ہے. بیٹا آج عید کا دن ہے، تو نے بالوں کو کنگھی بھی نہیں کی، تو نے اپنے منہ کو دھویا بھی نہیں. بیٹا تو نے نئے کپڑے پہنے بھی نہیں. بیٹا کیا بات ہے؟ آخر کیا دکھ ہے تجھے، کیا پریشانی ہے؟ دل تھام کے سنیے گا. وہ بچہ کہنے لگا آقا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. تو وہ بچہ کہنے لگا آقا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں بھی مجھے نہلاتی. آج میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں بھی میرے بالوں کو سنوارتی، میری ماں بھی میرے بالوں کو کنگھی کرتی، میری ماں بھی میرے چہرے کو سنوارتی، میری ماں بھی مینوں سونا سوٹ پاندی. عرض کی آقا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، جس طرح دوسروں کے باپ اپنے بچوں کو عیدیاں دے رہے، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، میرا باپ بھی مجھے نیا جوڑا لے کے دیتا. آقا کاش آج میرے ابو جی زندہ ہوتے، میرے ابو جی بھی مجھے عیدی عطا کرتے. لیکن آقا کیا کروں، نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے. حضور میں یتیم بھی ہوں مسکین بھی ہوں، حضور میرا کوئی سہارا نہیں. حضور نے فرمایا جدا کوئی سہارا نہیں ہوتا آمنہ دا لال سہارا ہے. فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، فرمایا کہ آج تیرے وقت چمک اٹھیں گے، آج تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا بیٹا چل میرے ساتھ چل. فرمایا کہ بیٹا چل آج تیری تیاری ہمارے گھر میں ہوگی. حضور عید کے لیے جا رہے تھے، راستے سے مڑ گئے. یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے ہمارے بندوں کا احساس. حضور واپس آ گئے اور اس بچے سے کہا بیٹا سن، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری ماں عائشہ بن جائے؟ تو عائشہ کو ماں کہہ کے پکارنا، اور کیا ہی تیرے لیے اچھی بات نہیں فاطمہ تیری باجی بن جائے؟ فرمایا بیٹا کیا ہی تیری نصیبوں کی بات ہے، حضرت فاطمہ وہ تیری باجی اور حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے. اور حضور گھر میں تشریف لائے. فرمایا عائشہ دیکھ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، اس کو نہلاؤ. فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ بچے کو، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. فرمایا کہ میں وہ ہوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. ایک اور گج کے اکشر ہو آقا ہمارے عیدہ و نبیہ سرکار دے صدقے تو سونے کا نام ہے. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے. یارو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہوگا آقا آج تو یتیمی کا مزہ آ گیا، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا نبیوں کا امام بن گیا. آقا ہمارے بڑی شان والے، مکی ہمارے. لو جی حضرت عائشہ نے نہلایا، سونا سوٹ پہنایا. اور اب اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے. میری سرکار نے موڈیاں دے چھک لیا، ہائے ہائے موڈیاں دے شہزادیاں دی طرح چکیا. اب صحابہ ادھر انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار میں پہلے کہا سرکار جا رہے تھے واپس مڑے، صحابہ انتظار کر رہے تھے. توجہ میری جانب، صحابہ فرماندے سے اسی اڈیاں چک چک کے ویکھ رہے سی آخر کڈے نصیباں والا کون جڑا آج امام الانبیاء دے موڈیاں دے بیٹھا ہے. کہنے لگے ہم نے غور کی، نہ تو وہ امام حسن تھے نہ امام حسین تھے،
ہم نے دیکھا آج یہ خوش نصیب بچہ کون ہے جس کو سرکار نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ صحابہ فرماتے جب ہم نے توجہ سے دیکھا تو ہمیں نظر کچھ اور ہی آیا کہ آج تو کوئی اور نصیبوں والا سرکار کی زلفوں سے کھیل رہا۔ سرکار اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے بھائی عیدگاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارا دین مارے بندوں کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے یہ یتیم کے ساتھ سرکار نے کتنی شفقت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھے گا، کوئی یتیم بچہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہم باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتے لیکن اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سرکار فرماتے جس طرح کسی نے یتیم کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا، اوپر ہاتھ پھیرا محبت سے شفقت سے، اس یتیم کو عیدی دی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سرکار فرماتے ہیں سنو جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے وال آن گے اللہ انہیں نیکی عطا کرے گا۔ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم نہیں گن سکتے، سبحان اللہ، فرمایا اتنی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اگلی بار سرکار نے اسے بھی بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سنو جو کسی یتیم بندے کا خیال رکھے گا، اب میری جانب ذرا دیکھنا ہے، یہ دو انگلیاں میں نے آپ کے سامنے کھڑی کی ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے انگلیاں کھڑی کی، فرمایا صحابہ میرے غلاموں سنو جو کسی یتیم بچے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، یتیم بندے کا خیال رکھے گا، یتیم بچے کا سہارا بنے گا تو وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا۔ فرمایا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا جو غریب بندے ہوتے ہیں ان کا احساس کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، آج ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ہمیں مل جائے اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا ہے ثواب کی نیت سے، کچھ نہ کچھ 10 20 50 100، جہاں اپنے بچے کو تم نے 500 دیا ہے چلو کسی یتیم بچے کو 100 روپیہ ہی دے دے۔ یقین جاننا اس بچے کے دل سے جو تیرے لیے دعائیں نکلیں گی 5 لاکھ میں بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، جو 100 روپے سے تجھے اللہ سکون دے گا جب یتیم بچہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو ہماری سنت سے پیار کرتا ہے، ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، دوسرا فرمایا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج خوشیوں بڑے لمحات کے اندر ہم ان سنتوں پر ہم عمل کریں۔ حضور فرماتے جو ہماری سنت سے پیار کرتا ہے نا، ہمارے بندوں کا احساس کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ جو سنت سے پیار کرے وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، فرمایا جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں بھی اپنے نبی کے قریب ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں ان خوشیوں بڑے لمحات کے اندر جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بننے، یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے اور سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کریم ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، جو باہر ہیں وہ بھی سن لے، گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ وظیفہ یہ ہے آج کے دن کا یہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، قبرستان بھی جائیے، فاتحہ شریف بھی پڑھیے۔ وظیفہ یہ ہے 300 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف 300 بار ہی پڑھنا ہے۔ 300 بار پڑھ کر جتنے فوت شدگان باپ دادا سرکار کی ساری امت باب آدم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہیں سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ پیارے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تو دعا کرے گا اللہ ان کی قبروں میں آج کے دن کے صدقے نور داخل کر دے گا۔ یا ساڑھے پڑھے انہوں نے قبرہ جو روشنی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں تیرے پڑھنے سے ان کی قبروں میں روشن نور ہوگا، اور جب یہ پڑھنے والا خود دنیا سے جائے گا، ان کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اس نے تو پڑھا تھا، فرمایا اس نے پڑھا تھا تو اللہ کریم اس کی قبر کو اپنی خاص رحمتوں کے نزول سے اور نور سے اللہ کریم بھر دے گا۔